اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا دوسرے پارے کا آغاز ہے۔ اس کا پہلا رکوع آیت نمبر 142 سے۔ سیقول السفہاء، سیقول اب کہیں گے، سفہاء بے وقوف، من الناس لوگوں سے، ما کس، ولاہم انہیں پھیر دیا، عن قبلاتہم ان کا قبلہ، التی وہ جس، کانو وہ تھے، علیہا اس پر، قل آپ کہہ دیں، للہ اللہ کے لیے، المشرق والمغرب مشرق اور مغرب، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، الی طرف صراط راستہ مستقیم سیدھا۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، اب کہیں گے بے وقوف لوگ کہ کس چیز نے پھیر دیا مسلمانوں کو ان کے قبلہ سے جس پر وہ تھے۔ قل للہ المشرق والمغرب، تو کہہ اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، چلائے جس کو چاہے سیدھی راہ پر۔ اس آیت کریمہ کے اندر مخالفین کا جو اعتراض تھا تحویل قبلہ کے حوالے سے، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ اس کا جواب دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو بے وقوف قرار دیا کہ جو لوگ اس چیز کا اعتراض کرتے تھے۔ تو اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قبلہ کے لفظی معنی ہے سمت، توجہ، یعنی جس طرف رخ کیا جائے۔ یہ ظاہر ہے کہ مومن کا رخ ہر عبادت میں صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی طرف ہوتا ہے، اور اس کی ذات پاک، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات پاک ہے وہ مشرق و مغرب، شمال و جنوب کی قیدوں اور سمتوں سے بالکل بالاتر ہے، وہ کسی خاص سمت میں نہیں۔ اس کا اثر تبھی خاص طور پر یہ ہونا تھا کہ کوئی عبادت کرنے والا کسی خاص رخ کا پابند نہ ہوتا، جس کا جس طرف جی چاہتا نماز میں اپنا رخ اس طرف کر لیتا، اور ایک ہی آدمی کسی وقت ایک طرف اور کسی وقت کئی طرف رخ کرتا تو وہ بھی بے جان نہ ہوتا۔ لیکن حکمت الہیہ اس کی مقتضا ہوئی کہ تمام عبادت گزاروں کا رخ ایک ہی طرف ہونا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ عبادت کی مختلف قسمیں ہیں۔ تو عبادات کے اندر دیکھا جائے بعض انفرادی ہیں اور بعض اجتماعی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اجتماعی جو انسان کی عبادات تھی اس کے لیے ایک نقطہ قائم کرنا تھا تاکہ اس کے اندر اجتماعیت پیدا ہو جائے۔ یہ بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتوں میں سے ایک حکمت تھی۔ اب دنیا کے اندر دیکھا جائے کہ ان کے اندر کسی چیز کو مشترک بنانے کے لیے، کسی چیز کے اندر خصوصیت پیدا کرنے کے لیے، تو کسی نے نسل کا نام لے لیا، کسی نے رنگ کا نام لے لیا، کسی نے علاقے کا نام لے لیا اجتماعیت کی خاطر۔ تو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں سے ہٹ کے ایک ایسا نقطہ قائم کیا کہ خانہ کعبہ کو کہ اس طرف سارے رخ کر کے عبادت کریں، تاکہ جو اجتماعی عبادت ہے اس کے اندر ایک اجتماعیت انسان کی نظر آ جائے۔ تو جبکہ دوسرے مذاہب میں دیکھا جائے یا دوسرے نظریات کے اندر دیکھا جائے تو اس کے اندر اس طرح کا کوئی بھی ایسا نقطہ نہیں کہ جس نقطے کے اوپر ان تمام کے دنیا کے تمام کونوں کے اندر رہنے والے انسان، یا پھر ہر زمانے کے اندر رہنے والے یا ہر زمانے کے اندر آنے والے افراد کے لیے کسی ایک نقطے کے اوپر انہوں نے اجتماعیت کا ایک رخ دیا ہو۔ جبکہ مذہب اسلام نے جو خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے عبادت کرنے کا حکم دیا، یہ انسان کی اجتماعیت کی خاطر دیا تھا۔ باقی رہا مسئلہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ان تمام قیود سے بالکل پاک صاف ہیں کہ مشرق، مغرب، شمال، جنوب جو سمتیں ہیں، جہت ہیں، تمام جہت اللہ تعالیٰ کی ہیں، تمام سمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف ہیں، کہ جس سمت پر بھی انسان رخ کر کے عبادت کرے گا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس طرف پائے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مخصوص کے پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے عبادت کرنے کا حکم دیا تھا، پھر اس کے بعد خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے عبادت کرنے کا حکم دیا۔ تو یہ صرف خاص اس نسبت کے ساتھ کہ انسان کے اندر اجتماعیت پیدا ہو جائے۔ تو اب خانہ کعبہ کی مختصر سی تاریخ کے حوالے سے ذکر کرنا چاہوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے
مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کے حکم کے ساتھ فرشتوں کے ذریعے سے بیت اللہ کی بنیاد رکھ لی تھی۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو جب دنیا کے اندر اتارا گیا تو فرشتوں کے ذریعے بیت اللہ کعبہ کی بنیاد پہلے ہی رکھ دی گئی تھی، تو حضرت آدم علیہ السلام کا جو قبلہ تھا وہ خانہ کعبہ ہی کو مقرر فرما دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام تک سب کا قبلہ یہی بیت اللہ رہا۔ پھر طوفان نوح کے وقت پوری دنیا غرق ہو کر تباہ ہو گئی، بیت اللہ کی عمارت بھی منہدم ہو گئی، اور اس کے بعد حضرت خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دوبارہ بحکم خداوندی بیت اللہ کی تعمیر فرمائی، اور یہی ان کا اور ان کی امت کا قبلہ رہا۔ اس کے بعد انبیاء بنی اسرائیل کے لیے بیت المقدس کو قبلہ قرار دیا گیا، اور بقول ابو العالیہ انبیاء سابقین جو بیت المقدس میں نماز پڑھتے تھے وہ بھی عمل ایسا کرتے تھے کہ صخرہ بیت المقدس بھی سامنے رہے اور بیت اللہ بھی سامنے رہے، جبکہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نماز فرض کی گئی تو بقول بعض علماء ابتداً آپ کا قبلہ آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ یعنی خانہ کعبہ ہی قرار دیا گیا۔ مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے اور مدینہ طیبہ میں قیام کرنے کے بعد اور بعض روایات کے اعتبار سے ہجرت مدینہ سے کچھ پہلے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ آپ بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنائیں۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق حضور نے 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف نماز ادا فرمائی۔ مسجد نبوی میں آج تک اس کی علامات موجود ہیں جہاں کھڑے ہو کر آپ نے بیت المقدس کی طرف نمازیں ادا فرمائی تھیں۔ حکم خداوندی کی تعمیل کے لیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطاعت فرما دی اور نمازیں بیت المقدس کی طرف ادا فرماتے تھے، لیکن آپ کی طبعی رغبت اور دلی خواہش یہی تھی کہ آپ کا قبلہ پھر وہی آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ قرار دیا جائے۔ تو یہ تھا بیت اللہ کی طرف اور بیت المقدس کی طرف عبادت کرنے کا کون سے انبیاء عبادت کرتے رہے۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ایک قول آتا ہے کہ ان کا جو قبلہ تھا وہ بھی بیت اللہ ہی تھا، کہ وہ بھی بیت اللہ ہی کی طرف رخ کر کے عبادت کرنے والے تھے۔ تو اس کے اوپر بھی ایک قول ایک نظر سے گزرا تھا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بھی بیت اللہ ہی کی طرف رخ کر کے عبادت کرنے والا عبادت فرمایا کرتے تھے۔ اس کے بعد اگلی آیت کریمہ ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح جعلناکم ہم نے تمہیں بنایا امتاً امت وسطا معتدل لتکونوا تاکہ تم ہو شہداء گواہ علی الناس لوگوں پر ویکونا اور ہو رسول علیکم تم پر شہیدہ گواہ وما جعلنا اور نہیں مقرر کیا ہم نے قبلہ التی وہ کس کنتا آپ تھے علیہ اس پر الا مگر لنعلم تاکہ ہم معلوم کر لیں من یتبع کون پیروی کرتا ہے رسول ممن اس سے جو ینقلب پھر جاتا ہے علی عقبیہ اپنی ایڑیوں پر وان کانت اور بے شک یہ تھی لکبیرۃ بھاری بات الا مگر علی الذین جن پر ہد اللہ ہدایت دی اللہ نے وما کان اللہ اور اللہ نہیں لیضیع کہ وہ ضائع کرے ایمانکم تمہارا ایمان ان اللہ بے شک اللہ بالناس لوگوں کے ساتھ لرؤوف بڑا شفیق رحیم رحم کرنے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا اور اسی طرح کیا ہم نے تم کو امت معتدل لتکونوا شہداء تاکہ ہو تم گواہ لوگوں پر لتکونوا شہداء علی الناس تاکہ ہو تم گواہ لوگوں پر ویکون الرسول اور ہو رسول تم پر اور ہو رسول علیکم شہیدہ تمہارے اوپر گواہ وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا اور نہیں مقرر کیا تھا ہم نے
وہ قبلہ التی کنت علیہا جس پر تو پہلے تھا، الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ، مگر اس واسطے کہ معلوم کریں کہ کون تابع رہے گا رسول کا اور کون پھر جائے گا الٹے پاؤں۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور بے شک یہ بات بھاری ہوئی مگر ان پر جن کو راہ دکھائی اللہ نے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ ایسا نہیں کہ ضائع کرے تمہارا ایمان۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں پر بہت شفیق نہایت مہربان ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر ایک مسئلہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے اور اسی طرح کہا ہم نے تم کو امت معتدل، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو ایک خصوصیت عطا فرمائی، اور امت محمدیہ کی خصوصیت میں سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو، اس امت کو معتدل یا اوسط اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت قرار دیا۔ یہ لفظ واسطہ یہ سین کے فتح کے ساتھ ہے، اور اس کا مطلب ہے بمعنی اوسط ہے، اور خیر الامور اور افضل اشیاء کو وسط کہا جاتا ہے، یعنی جو چیزوں کے اندر بہترین چیز ہوگی یا کاموں کے اندر جو بہترین ہوگا، افضل ہوگا، اس کے لیے یہ لفظ عربی زبان کے اندر استعمال کیا جاتا ہے۔ ترمذی شریف کے اندر ایک روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لفظ وسط کی تفسیر عدل سے کی گئی ہے، جو بہترین کے معنی میں آیا۔ یہ قرطبی کے اندر روایت موجود ہے۔ اس آیت میں امت محمدیہ کی ایک امتیازی فضیلت و خصوصیت کا ذکر ہے کہ ایک معتدل امت بنائی گئی ہے، اور اس میں یہ بتلایا گیا کہ جس طرح ہم نے مسلمانوں کو وہ قبلہ عطا کیا جو سب سے اشرف و افضل ہے، اسی طرح ہم نے امت اسلامیہ کو ایک خاص امتیازی فضیلت یہ عطا کی کہ اس کو معتدل امت بنایا، جس کے نتیجے میں ان کو میدان حشر میں یہ امتیاز حاصل ہوگا کہ سارے انبیاء کی امتیں جب اپنے انبیاء کی ہدایت و تبلیغ سے انکار کریں گی تو ہمارے پاس نہ کوئی کتاب آئی، نہ کسی نبی نے ہمیں کوئی ہدایت کی، اس وقت امت محمدیہ کی طرف سے گواہی پیش ہوگی اور یہ شہادت دے گی کہ انبیاء نے ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائی ہوئی ہدایت ان کو پہنچائی، ان کو صحیح راستے پر لانے کی عطل ممکن ان کی کوشش رہی۔ پھر جو امتیں ان کی دعویٰ کریں، جنہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم تک یہ انبیاء نے پیغام نہ پہنچایا، وہ پھر اعتراض امت محمدیہ پر کریں گی کہ یہ ہمارے خلاف کس طرح گواہ بن سکتے ہیں، جبکہ یہ تو اس وقت موجود ہی نہ تھی۔ تو اس وقت پھر امت محمدیہ یہ جواب کے اندر کہے گی کہ ہم اس وقت موجود تو نہ تھے، لیکن ہمارے پاس جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی آئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب آئی، اللہ کا کلام ہم تک پہنچا، ہم اس کی وجہ سے اس چیز کی تصدیق کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے صادق نبی بھیجا تھا، کتاب جو تھی وہ بھی تصدیق کرنے والی تھی، اس بنیاد کے اوپر ہم اس چیز کی تصدیق کر رہے ہیں کہ انبیاء کی۔ تو پھر اس وقت امت محمدیہ کے اوپر جو گواہ پیش ہوں گے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا جائے گا۔ یہ اس امت محمدیہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا مقام ہوگا، ایک بہت بڑی فضیلت ہوگی۔ اب اس کے بعد اعتدال امت کی حقیقت اور اہمیت پر ایک دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ اعتدال کے معنی اور حقیقت، اعتدال کے لفظی معنی ہے برابر ہونا، یہ لفظ عدل سے مشتق ہے، اس کے معنی بھی برابر کرنے کے ہیں۔ وصف اعتدال کی یہ اہمیت کو، اس کو انسانی شرف و فضیلت کا معیار قرار دیا گیا، تو اسے ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے سے سمجھنا آسان ہوگا کہ دنیا کے جتنے نئے اور پرانے طریقے جسمانی صحت و علاج کے لیے جاری ہیں، جس طرح طب یونانی ہے، ویدک ہے، ایلوپیتھک ہے، ہومیوپیتھک وغیرہ، سب کے سب اس پر متفق ہے کہ جب تک انسانی جسم اعتدال کے ساتھ چلتا رہے گا اسے وہ تکلیف کوئی بھی محسوس نہ کرے گا۔
جس وقت انسانی بدن کے اندر اپنے اعتدال سے ہٹ کر کوئی بھی چیز ہوگی، جس طرح انسان کا جو بدن ہے اس کے اندر خون ہے، بلغم ہے، سودا ہے یا صفرا ہے، ان چیزوں کا مرکب ہے، اس میں اگر ذرا بھی کمی بیشی ہوگی تو اس صورت کے اندر انسان کی طبیعت بھی ناساز ہو جائے گی، بیماری کی طرف چلا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو جو اعتدال عطا فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف معاملات کے لحاظ سے امت محمدیہ کو اعتدال عطا فرما دیا کہ روحانیت کے اعتبار سے، اخلاقیات کے لحاظ سے، عقائد کے لحاظ سے، ان تمام چیزوں کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو اعتدال عطا فرمایا کہ جس وقت انسان روحانی لحاظ سے ان چیزوں سے آگے پیچھے ہٹے گا تو اس صورت کے اندر پھر انسان کا نظریات، انسان کے عقائد، انسان کی عبادات، اس کے اندر بھی تغیر و تبدل آئے گا، افراط و تفرید کا شکار ہوگا۔ تو جس طرح جسمانی لحاظ سے انسان کا جسم اگر اعتدال سے ہٹتا ہے تو اس وقت انسان بیماری کی طرف جائے گا، اور اسی طرح روحانی اعتبار سے بھی جس وقت انسان اعتدال سے ہٹے گا تو اس صورت کے اندر انسان عقائد کے لحاظ سے بھی جائے گا۔ پھر اعتدال کے اندر دیکھا جائے، اعتقادی طور پر اعتدال ہے، تو اب پچھلی امتوں کو ایک طرف ہم ان پر نظر ڈالیں تو ان پر ایک نظریہ تو پچھلی امتوں پر اگر گہری نظر سے دیکھا جائے ان کا اعتقاد کے لحاظ سے، تو پچھلی امتوں نے کہ کسی وقت کے اندر انہوں نے اللہ کے رسولوں کو اللہ کا بیٹا بنا لیا کہ ان کی عبادت اور پرستش کرنے لگے، جس طرح وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، نصارہ نے حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا۔ لیکن دوسری طرف دیکھا جائے کہ جب یہی انبیاء انہیں جہاد کرنے کا حکم دیتے تھے تو اس وقت ان کا کیا نظریہ تھا کہ وہ کہنے لگے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ انہوں نے قتال کرنے سے انکار کر لیا۔ ایک طرف انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا اور دوسری طرف ان کے کہنے کے اوپر جہاد کرنے سے بھی انکار کر لیا، جبکہ اس کے بخلاف امت محمدیہ کے وہ ہر زمانے میں ایک طرف تو اپنے رسول سے وہ عشق و محبت رکھتے ہیں کہ اس کے آگے اپنی جان و مال اور اولاد و آبرو سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، اور دوسری طرف یہ اعتدال کہ رسول کو رسول سمجھا اور خدا کو خدا سمجھتے ہیں، یعنی کہ اعتدال اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو دیا۔ پھر عمل اور عبادات کے اندر اعتدال دیکھا جائے تو اس کے اندر پچھلی امتوں پر اگر نظر انسان کرے تو ان کے کچھ افراد نے اپنی شریعت کے احکام کو چند ٹکوں کے بدلے کے اندر فروخت کیا، رشوتیں لے کر آسمانی کتاب کے اندر ترامیم کرتے تھے، غلط فتوے جاری کیا کرتے تھے۔ تو دوسری طرف ان کے افراد کو دیکھا جائے کہ عبادت خانوں میں آپ کو ایسے لوگ بھی نظر آئیں گے جنہوں نے دنیا کو بالکل ترک کر دیا، راہبانیت اختیار کر لی، اور وہ خدا کی دی ہوئی حلال نعمتوں سے بھی اپنے آپ کو انہوں نے محروم رکھا اور سختیاں جھیلنے ہی کو انہوں نے عبادت و ثواب سمجھ لیا۔ یعنی دونوں طرف سے ان کی امتوں کے اندر، ان کے افراد کے اندر تضاد ملے گا، لیکن امت محمدیہ نے اس کے خلاف ایک طرف راہبانیت کو انسان پر ظلم قرار دیا اور دوسری طرف احکام خدا و رسول پر مٹنے کا جذبہ پیدا کر لیا۔ یعنی امت محمدیہ کے اندر یہ دیکھیں اعتدال آ گیا۔ پھر معاشرتی اور تمدن کے لحاظ سے اعتدال، کہ پچھلی امتوں کے اندر دیکھیں کہ انسانی حقوق کی کوئی بھی پرواہ نہیں تھی، حق نہ حق کی کوئی بحث نہیں، اپنی اغراض کے خلاف جس کو دیکھا اس کو کچل ڈالنا، قتل کر دینا، لوٹ لینا۔ تو ایک رئیس کی چراگاہ میں کسی دوسرے کا اونٹ گھس گیا، وہاں کچھ نقصان کر دیا، تو عرب کی مشہور جنگ حرب بسوس مسلسل 100 سال تک جاری رہی، ہزاروں انسان کا قتل ہوتا ہے، عورتوں اور انسانی حقوق کو وہ کچھ سمجھا ہی نہ کرتے تھے، جبکہ دوسری طرف انہی کے رخ کو دیکھا جائے کہ وہ کیڑے مکوڑوں تک کا کیڑے مکوڑوں تک کے لیے ان کے دلوں کے اندر نرمی پیدا ہوتی تھی کہ ان کو قتل کرنا، ان کو مارنا وہ اپنے لیے حرام سمجھا کرتے تھے۔ یعنی کہ یہ ان کے درمیان کتنا تضاد پیدا ہو رہا ہے، جبکہ مذہب اسلام ہے
تو مذہب اسلام نے اس راستے کے اوپر بھی انسان کو اعتدال سکھا دیا کہ عورتوں کو حقوق دے دیے، مرد کو حقوق دے دیے، جانوروں کے حقوق رکھے، یعنی کہ ہر چیز کے حقوق رکھے، ایک اعتدال اللہ تعالیٰ نے پیدا کر لیا۔ اسی طرح اقتصادی اور مالی لحاظ سے اعتدال دیکھا جائے تو یہ بھی دنیا کے اندر ایک بہت بڑا آپ کو نظر آئے گا مسئلہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے ایک طرف سرمایہ داری کا نظام کو قائم کر لیا جس میں حلال و حرام کی تمام قیدوں کو انہوں نے نظر انداز کر لیا، اور دوسری طرف سے پھر ایک دوسرا انہوں نے اپنا اشتراکیت کا نظام قائم کر لیا کہ جس کے اندر انسان کی ملکیت ہی کو انہوں نے ختم کر لیا، جبکہ امت محمدیہ اور ان کی جو شریعت ہے اس کے اندر ایک عجیب و غریب اعتدال نظر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ہر انسان کے مال کے اوپر دوسروں کا حق بھی رکھ لیا کہ ان کے تم حقوق ادا کرو، تاکہ جو کچھ تم کما رہے ہو تو کوئی بندہ کوئی انسان بھوکا نہ رہے، تو ان کا بھی کچھ نہ کچھ حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ مقرر فرما لیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں اعتدال کی رکھی جس وجہ سے اس امت کو معتدل امت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرار دیا۔ تو اس کے بعد اس آیت کریمہ کے اگلے حصے کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قبلے کی جو تبدیلی کا حکم تھا تو یہ کس وجہ سے تھا، تاکہ ہم اس چیز کو معلوم کر لیں، جان لیں کہ کون سا بندہ حق راستے کے اوپر قائم رہتا ہے اور کون اپنی ایڑیوں کے بل واپس پلٹ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک انسانوں کے لیے یہ آزمائش کے طور پر پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے عبادت کرنے کا حکم دیا، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے عبادت کرنے کا حکم دیا۔ یہ انسان کی آزمائش کے لیے تھا کہ اس کے ذریعے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو آزمایا تھا۔ پھر اگلی آیت کریمہ کے اندر قد نرا، ہم دیکھتے ہیں، تقلبا، بار بار پھرنا، وجہی کا، آپ کا منہ، فی السماء، آسمان میں، فلنولینک، تو ضرور ہم پھیر دیں گے آپ کو، قبلۃً، قبلہ، ترضاہا، اسے آپ پسند کرتے ہیں، فولی، پس آپ پھیر لیں، وجہ کا، اپنا منہ، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، وحیث ما، اور جہاں کہیں، کنتم، تم ہو، فولو، سو پھیر لیا کرو، وجوہکم، اپنا منہ، شطرہ، اسی طرف، وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک جنہیں، اوتوا الکتاب، دی گئی کتاب، لَيَعْلَمُونَ، وہ ضرور جانتے ہیں، انہو، کہ یہ الحق، حق ہے، من ربہم، ان کا رب، وَمَا اللَّهُ، اور نہیں اللہ، بِغَافِلٍ، بے خبر، اما، اس سے جو یعملون، وہ کرتے ہیں۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، بے شک ہم دیکھتے ہیں بار بار اٹھنا تیرے منہ کا آسمان کی طرف، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، سو البتہ پھیریں گے ہم تجھ کو جس قبلہ کی طرف تو راضی ہے، وَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب پھیر منہ اپنا طرف مسجد حرام کے، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور جس جگہ تم ہوا کرو پھیرو منہ اسی کی طرف، وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور جن کو ملی ہے کتاب البتہ جانتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے ان کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ بے خبر نہیں ان کاموں سے جو وہ کرتے ہیں۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وضاحت فرمائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے عبادت فرمایا کرتے تھے تو اس وقت بھی ان کی یہ خواہش رہتی تھی، دل کے اندر یہ حسرت تھی کہ کسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ سے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے عبادت کرنے کا ہمیں حکم جاری و ساری فرما دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے فرمایا کہ قد نرا تقلب وجہ کا، ہم دیکھتے ہیں بار بار پھرنا آپ کا منہ، فی السماء، آسمان کی طرف۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں اشارہ بھی دے دیا کہ ہم اس طرف آپ کو پھیر لیں گے جس طرف آپ خوش ہیں۔ پھر یہاں پر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام۔ تو اب اس آیت کریمہ کے حصے کے اندر کہ شطرہ اس کے اندر استعمال ہوا، تو یہاں پر ایک مسئلے کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ خانہ کعبہ کا جو عمارت ہے
تو خاص اس طرف رخ کر کے عبادت کرنا لازم اور ضروری قرار دیا گیا، یا جس طرف خانہ کعبہ کی نوعیت بن رہی ہے یعنی اس جانب اس سمت کی طرف عبادت کرنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ تو اس کی چیز کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں اس مقام کے اوپر۔ تو جہاں تک استقبال قبلہ کے لحاظ سے تعلق ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو الفاظ کا استعمال فرمایا شطر المسجد الحرام، شطر دو معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک اس کا معنی نصف چیز کے لیے ہے یعنی آدھا حصہ، آدھی چیز، اور دوسرا اس کا معنی سمت کی طرف بھی آتا ہے، جہت کی طرف بھی آتا ہے۔ اور یہاں پر مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہاں پر شطر سے مراد سمت جہت ہے، یہاں پر دوسرا جو اس کا معنی ہے کہ آدھی چیز یا نصف چیز، وہ معنی یہاں پر مراد نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر لفظ سمت کا استعمال فرمایا، تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ مختصر الفاظ کا استعمال بھی فرما سکتے تھے، الی المسجد الحرام، کہ یہ مختصر الفاظ بنتے ہیں شطر المسجد الحرام کے مقابلے کے اندر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے الی المسجد الحرام کی جگہ شطر المسجد الحرام کے الفاظ کا استعمال فرمایا ہے۔ تو اس پر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ الی المسجد الحرام فرماتے تو پھر عین خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے عبادت کرنا لازم ہو جاتا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شطر المسجد الحرام کا ذکر فرمایا تو پھر اس سمت، اس جہت کی طرف رخ کر کے عبادت کرنا ایک مسلمان کے لیے لازم اور ضروری بنے گا۔ پھر ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا بھی ہے کہ ترمذی شریف کے اندر ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی وضاحت فرمائی جس کی الفاظ یہ ہیں ما بین المشرق والمغربی قبلہ، کہ مشرق و مغرب کے درمیان قبلہ ہے۔ کیوں وہاں پر مشرق اور مغرب کے درمیان کے اندر جنوب کی طرف مدینہ کے اندر یہ خانہ کعبہ بن رہا تھا، جب جنوب کی طرف بن رہا تھا اس کی ایک طرف مشرق ہے دوسری طرف مغرب ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرق و مغرب کے درمیان کعبہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اتنی وسعت انہوں نے عطا فرما دی۔ پھر ہمیں اپنے آپ کو مخصوص کر لینا کہ جب تک عین خانہ کعبہ کی طرف ہمارا رخ نہ ہوگا اس وقت تک ہماری نماز نہ ہوگی، یہ ہم اپنے لیے خود سختی پیدا کرنے کے یہ بات مترادف ہے۔ آپ آج کے دور کے اندر جس طرح کتب نما آ چکا ہے کہ خانہ کعبہ کا مخصوص رخ کا تعین کرنے کے لیے، تو پرانی جو مساجد ہیں وہ ایک جانب ہیں، سمت پر ہیں، تو خانہ کعبہ کی جو سمت بن رہی ہے اس طرف ان کا رخ صحیح بن رہا ہے، لیکن آج کے دور کے اندر بعض اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کتب نما کے اندر یہ تھوڑا سا فرق پڑتا ہے، تھوڑی سی مسجد کا خانہ کعبہ کا رخ وہ ٹیڑھا ہے، تھوڑا سا فرق ہے تو ہماری نمازیں خراب ہو رہی ہیں۔ یہ انسان اپنے آپ کو وبال کے اندر ڈال رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے اندر اتنی سختی پیدا نہیں فرمائی کہ جتنی سختی ہم اپنے لیے خود ڈالنے کی کوشش کرنے کے اندر مصروف رہتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، وَلَئِنْ أَتَيْتَ، اور اگر آپ لائیں الَّذِينَ جنہیں اوت الکتاب دی گئی کتاب، بِكُلِّ آیا تمام نشانیاں، ما تَبِعُوا وہ پیروی نہ کریں گے، قبلتک آپ کا قبلہ، وما انت بتابعٍ اور نہ آپ پیروی کرنے والے، قبلتہم ان کے قبلے کی، وما بعضهم اور نہیں ان میں سے کوئی بتابعٍ پیروی کرنے والا، قبلتا قبلہ بعضٍ کسی، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اور اگر آپ نے پیروی کی، اہواءہم ان کی خواہشات، من بعد اس کے بعد ما جاءک کہ آ چکا آپ کے پاس، من العلم علم، انک بے شک آپ، اذا لمن الظالمین بے شک آپ اب بے انصافوں سے ہوں گے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیہ اور اگر تو لائے اہل کتاب کے پاس ساری نشانیاں، ما تَبِعُوا قِبْلَتَک تو بھی نہ مانیں گے تیرے قبلے کو، وما انت بتابعٍ قبلتہم اور نہ تو مانے ان کا قبلہ، وما بعضهم بتابعٍ قبلۃ بعض اور نہ ان میں ایک مانتا ہے دوسرے کا قبلہ، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ اور اگر تو
चला इनकी ख्वाहिशों पर बाद इस इल्म के जो तुझको पहुँचा, इन्नका इज़ल लमिन ज़ालिमीन, तो बेशक तू भी हुआ इन बेइंसाफ़ों में। अल्लाह तबारक व तआला ने अहले किताब के मतलब ज़िक्र फरमाया कि आप उनके पास जितनी मर्ज़ी निशानियाँ लेकर आ जाएं, वो आपकी बात, आपके किबले को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो तो आपस के अंदर एक दूसरे की बात नहीं मानते, तो वो आपकी कैसे बात मानेगी। फिर साथ अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि जब वो आपके किबले की पैरवी नहीं कर रहे, तो फिर आपको भी चाहिए कि आप भी उनके किबले की पैरवी ना इख्तियार करें। तो अगर आपने बफर्ज महल उनके किबले की पैरवी कर ली, तो फिर उस सूरत के अंदर आप जालिमों में से होंगे। ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पर खिताब है, लेकिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ऐसा काम नहीं कर सकते थे। तो इसके अंदर फिर मुखातिब मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं कि इंसान आ जाते हैं। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, और जिन्हें हमने दी एक किताब, यारिफूनहु, वो उसे पहचानते हैं, कमा यारिफूना, जैसे वो पहचानते हैं अबनाअहुम, अपने बेटे, व इन्ना, और बेशक फरीकन, एक गुरोह, मिनहुम, उनसे, लयक्तुमूना, वो छुपाते हैं, हक़ का हक़, वहुम यालमून, हालांकि वो जानते हैं। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, जिनको हमने दी है किताब पहचानते हैं इसको जैसे पहचानते हैं अपने बेटों को। व इन्ना फ़रीक़म मिनहुम लयक्तुमूनल हक़्क़ वहुम यालमून, और बेशक एक फ़िरका उनमें से छुपाते हैं हक़ को जानकर। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो अहले किताब हैं वो आपको इस हद तक आपको सच्चा नबी तस्लीम करते हैं कि जिस तरीके से वालिदैन अपनी औलाद को पहचान लेते हैं, तो वालिदैन जिस तरह अपनी औलाद को पहचानने के अंदर वो किसी किस्म का शक व तरद्दुद नहीं करते, इस तरीके से अहले किताब भी आपको आपकी निशानियों की वजह से पहचानते हैं, लेकिन वो हठधर्मी, असद, इनकी चीज़ों की बुनियाद के ऊपर आपको जुटला रहे हैं कि वो आप हक बात को फिर मानने के लिए तैयार नहीं। आखिरी आयत, अल हक़्क़ु मिर रब्बिका फला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन, अल हक़्क़ु, हक़ है, मिर रब्बिका, आपके रब से, फला तकूनन्ना, बस आप ना हो जाएं, मिनल मुमतरीन, शक करने वाले। अल हक़्क़ु मिर रब्बिका फला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन, हक़ वही है जो तेरा रब के है, फिर तू ना हो शक लाने वाला। अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात की वजाहत फरमाई कि अल्लाह तबारक व तआला हक़ लाने वाली ज़ात हैं। तो जब अल्लाह तबारक व तआला ही हक़ लाने वाले हैं, तो फिर उस हक़ के अंदर इंसान को नहीं चाहिए कि वो किसी किस्म का शक व तरद्दुद का इजहार करे। तो इसी के साथ आज का पहला रुकू हमारा मुकम्मल हुआ।